میرے بھائیوں، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں کوئی دن، کوئی جگہ، کوئی انسان منحوس نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جہالت میں اس مہینے میں شادی نہیں کرتے اور دوسرے کئی اوٹ پٹانگ کام کرتے ہیں، چنے ابال کر تقسیم کرتے ہیں، اور اسی طرح عقیقہ نہیں کرتے، اور بعض لوگ بالکل جاہل قسم کے لوگ 365 آٹے کی گولیاں بنا کر تالاب میں ڈالتے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں، اگر کالی بلی آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا، بدشگونی کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ستاروں سے فال نکالنا اس کو درست سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا ستارہ گردش میں ہے، تمہارے کاروبار میں خسارہ ہوگا۔ اس طرح کے فضول عقائد اور لوگوں نے اپنے خیالات بنا رکھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے دن اور رات کو دونوں کو اپنی نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا۔ فَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی کر سکو، حساب کر سکو، جان سکو۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ دن اور رات بنائی۔ تو میرے بھائیوں، دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مل کر مہینے بنتے ہیں، اور مہینوں سے پھر سال بنتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اے نبی قل، ان لوگوں کو بتا دو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر اتنی جتنی اللہ نے لکھ رکھی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوزینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یسب الدہر، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کہتا ہے بڑا برا زمانہ آ گیا، کیا دور آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، بِيَدِ الْأَمْرِ، سارے معاملات میرے ہاتھ میں۔ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، بخاری کی یہ روایت، میں ہی دن اور رات کو پھیرتا ہوں، دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، تو یہ سب کام میں کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں،
ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار نہ سورج پر ہے، نہ چاند پر ہے، نہ ستاروں کی گردش میں ہے، بلکہ اس کے عمل پر ہے، اس کے اپنے عمل پر ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دی، یعنی جو اس نے کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، برا کرنا ہے، ہمارے پہلے ہی علم میں ہوتا ہے، ہم نے سب کچھ لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انسان اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اس نے یہ اچھا کرنا ہے، یہ برا کرنا ہے، تو ہم نے وہ لکھ دیا۔ اب وہ جو کرتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے، تو وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی کتاب جو لکھی ہوئی ہے ہم قیامت کے دن اس کے سامنے یلقاہ منشورا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، یہ جو تو کرتا رہا یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق کرتا رہا جو اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب بڑی گہرائی سے، آسانی سے خود کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان کی نحوست کا تعلق اس کے عمل سے، دنوں سے، جگہ سے ہرگز نہیں، اس کے اپنے عمل سے اس کی نحوست کا جو تعلق۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما اصابک من حسنہ فمن اللہ، جو بھی تجھے کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو سمجھ لے وہ اللہ کی مہربانی ہو، تجھ پر اللہ کی مہربانی ہوئی۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، فمن نفسک، تو یہ تمہارے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے، تمہارے اپنی طرف سے یہ ہے۔ تو اس طرح جو تمہارا عمل ہے تمہارے ساتھ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ میرے بھائیو، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ ابھی سے نہیں، یہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ دراصل 4 مہینے حرمت والے تھے، عزت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں اکٹھے تھے، اور ایک رجب وہ الگ ہے۔ اب جب یہ تینوں مہینے شروع ہوتے تو لوگ قتل و غارت، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کے خاص مہینے ہیں، ان میں اللہ نے منع کیا ہے کہ قتل و غارت نہ کی جائے، زیادتی نہ کی جائے، ظلم نہ کیا جائے، کوئی فساد نہ کیا جائے، تو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن ان کی دشمنیاں چلتی تھی، مقابلے چلتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے جنگیں چلتی تھی۔ اب جیسے ہی محرم کا مہینہ، یا تیسرا مہینہ جو مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ رکے رہتے، جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا اور سفر شروع ہوتا تو یہ مقابلہ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، جنگیں کرنے کے لیے
گھروں سے نکل جاتے اور ان علاقوں میں پہنچ جاتے جہاں ان کا کوئی مقابلہ ہو، کوئی جنگیں ہوں، گھر خالی ہو جاتے۔ اب جب سارے گھر خالی ہو جاتے تو انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے ہی منحوس، حالانکہ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ایسا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ تھی بنیادی وجہ جس وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھا جانے لگا۔ اب چلتے چلتے آج تک یہی لوگ شادی نہیں کرتے کہ اس مہینے میں شادی ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی، حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل اے نبی کہہ دیجئے، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو مجھے چھوڑ کر، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ تمہارے بنائے ہوئے معبود اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ میرے ساتھ کوئی مہربانی کرنے کا، رحمت کا ارادہ فرمائے، حل ہن ممسکات رحمت، کیا یہ معبود جو تمہارے ہیں کیا اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل اے نبی ان کو کہہ دو، بتا دو، حسبی اللہ، مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی، اگر اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کوئی اچھائی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، سب اللہ کے اختیار میں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ، جو بھی اللہ اپنے رحمت لوگوں پر فرماتا ہے، فلا ممسک لہا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک، اور جو وہ روکنا چاہتا ہے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اس کے بعد اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب اللہ نے روکا ہے تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے، کر سب کچھ سکتا ہے، لیکن حکمت والا ہے، کرتا حکمت کے ساتھ۔ یعنی اللہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور پھر ہے بھی حکیم کہ جو کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، وَعْلَمْ، جان لے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك، ساری امت اکٹھی ہو جائے، ساری امت اکٹھی ہو جائے اور وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشيء قد كتبه الله لك، مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا، اتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ چاہیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں، فرمایا لم یضروک، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک،
مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ نقصان تجھے پہنچنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے یہ بدگمانیاں، یہ بدشگونیاں، یہ اللہ کو بالکل پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا، تو آپ نے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، آپ نے فرمایا کہ نہ تو کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی پرندے کو منحوس سمجھنے کا اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی سفر منحوس مہینہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ تو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ پھر پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ یہ بتاؤ کہ پھر پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے، خود بیماری یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ دوسرے کو لگ جائے، وہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھا دی۔ اسی طرح لوگ پرندے اڑاتے تھے کہ اگر یہ دائیں طرف گیا تو کام ہو جائے گا، اور اگر یہ اڑ کے بائیں طرف گیا تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ اس کو طیارات کہتے تھے، یعنی پرندے اڑانا۔ تو یہ بدشگونی، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور بعض پرندوں اور جانوروں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جیسے کالی بلی، جیسے ہمارے ہاں رواج کہ یہ آ جائے تو بس نحوست والی چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں احادیث میں الفاظ مختلف ہیں۔ ایک اور جگہ لا عدوى ولا سفر ولا غول، نہ کوئی متعدی بیماری ہے اور نہ ہی سفر منحوس ہے اور نہ ہی غول، نہ بھوت پریت کوئی چیز ہے، یہ سب ایسے ہی، یعنی ان کی کوئی حقیقت۔ اور پھر یہ فرما دیا طیرۃ شرکن، یہ پرندے اڑانا، بدشگونی کرنا، یہ شرک ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمیں وہم ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اس وہم کو اللہ توکل کے ذریعے ختم کر دیتا۔ جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر وہم ختم ہو جاتا، تو یہی اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حکم ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایک جگہ متوکلون، مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے ایک جگہ فرمایا من ردته الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، جس شخص کو اس بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا۔ مثلا دیکھیں وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے یہی پرندے اڑانے کا عمل، پرندہ اڑایا، دائیں طرف کی بجائے بائیں طرف چلا گیا۔ اب اس نے کہا نہیں میرا یہ کام نہیں ہوگا، میں نہیں کرتا، اب وہ رک گیا، یہ اس نے شرک کیا، یہ اس نے شرک کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ردته الطیرۃ من حاجت، کسی کام کرنے سے اگر اس کی بدشگونی روک دیتی ہے فقد اشرک، تو اس نے شرک کا کام کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما کفارۃ ذلک، پھر اس کا حل کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ قال ان یقول احدہم، آپ نے فرمایا پھر یوں کہے اللہم لا خیر الا خیرک،
اے اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر وہی جو تو بھلائی دیتا، ولا طیر الا طیرک ولا طیر الا طیرک، اور کوئی شگون نہیں مگر وہی جو تیرے ہاتھ میں، جو تیرے علم میں، جو تیرے اختیار میں، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کی آئیں گی، لا یترکونہن، لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاروں چیزوں سن لیجئے۔ الفخر فی الاحساب، قومیت پہ فخر، ہم مغل ہوتے ہیں، ہم آلہ ہیں، ہم آرائی ہیں، ہم آلہ ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم قومیت پہ فخر ایک۔ والطعن فی الانصاب، دوسروں کے حسب نسب پہ طعن کرنا، یہ گھٹیا قوم ہے، یہ چور قوم ہے، یہ پورا خاندان چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ قومیت، یہ حسب نسب پر طعن کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے قسمت معلوم کرنا، یہ بھی میری قوم میں۔ اب دیکھ لیں بیٹھے ہوئے ہیں فٹ باتوں جو قسمت کے حال بتاتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں اپنا ہاتھ دکھا رہے ہوتے، ہاتھ دکھا رہے ہوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نمازیں برباد ہو گئیں جو ایسے جا کر کسی کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے۔ فرمایا پہلی قوموں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ذکر فرمایا، اور اللہ کی قرآن کی یہ آیت پڑھی، فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو وہ کہتے یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، ہم اتنے محنتی لوگ ہیں، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمارا حق ہے، یوں کہتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی تکلیف یا برائی پہنچتی، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، یَطَّیَّرُوا، تو وہ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ ہم پر تکلیف آئی ہے، یوں کہتے، الا خبردار، انما طائرہم عند اللہ، ان کے سارے معاملات کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، یہ غلط سوچ رکھتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ارے بھائیو، حدیبیہ کی رات بارش ہو گئی، حدیث میں آتا ہے بڑی بارش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد بیٹھ گئے، فرمانے لگے، هل تدرون ماذا قال ربکم، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے، اصبح من عبادی مومن بھی وکافر، آج صبح کچھ لوگ میرے بندوں میں سے مجھ پر ایمان والے تھے، صبح کی انہوں نے، اور کچھ نے میرا انکار کر دیا، اور اس حال میں انہوں نے صبح کی، میرے ساتھ کفر کیا اور انہوں نے صبح کی، اور کچھ میرے ساتھ ایمان لاتے ہوئے انہوں نے صبح کی۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جنہوں نے یہ سمجھا، یہ کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کی مہربانی، اس کے فضل، اس کی رحمت سے ہوئی ہے، تو فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جس نے یہ کہا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے آج رات بارش ہوئی ہے، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔
یہ بات بخاری میں بھی اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کوئی بارش، کوئی ستارے کی وجہ سے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی کوئی مصیبت جو تمہارے اندر آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ من قبل ان نبرأہا، اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ معاملہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے یہ ہاتھ مارا ہے، واللہ العظیم ایک سیکنڈ پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے مارنا ہے، لیکن اللہ نے لکھا ہوا تھا تو میں نے مارا ہے۔ یعنی اللہ نے ہر بات لکھی ہوئی، جو کچھ ہم نے کرنا ہے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے، جو نقصان ہمارا ہونا ہے، جو فائدہ ہمیں ملنا ہے، سب اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، ہر ایک کا اللہ نے لکھ رکھا ہے لوح محفوظ۔ اور پھر جب انسان وہ کرتا ہے، کرتا وہ اپنی مرضی سے ہے، لیکن اس کی مرضی کا اللہ کو پہلے سے پتا تھا، اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا لو اللہ نے لکھا ہوا تھا تو میں نے قتل کر دیا، کیونکہ میں اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میں نے قتل کیا ہے تو میرا کوئی قصور نہیں، اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے منع کیا ہے قتل کرنے سے، حرام کیا ہے کسی بے مقصد جان قتل کرنا، یہ اس کو حرام قرار دیا ہے اور بتا دیا ہے اللہ نے، لیکن اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تو نے کرنا ہے، یہ غلطی کرنی ہے۔ اب تو نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے تو مجھے کرنا، تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اللہ نے تیرے لیے کیا لکھا ہے، تو نے اپنی مرضی سے قتل کیا ہے۔ ہاں اللہ کو پتا تھا کہ تو نے قتل کرنا ہے، اللہ نے لکھا ہوا تھا، لیکن تو نے اپنی مرضی سے کی، تو تجھے اپنی مرضی سے اس غلطی کرنے کی سزا کیوں نہ ملے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی آنی ہو، مشکل، مصیبت، اور اللہ نے اس کو نہ لکھا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیو، بس اللہ سے دعا کریں، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اچھا وہ بھی لکھا ہوتا ہے، وہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی تقدیر میں، قسمت میں یہ تبدیلی آ جائے گی، وہ بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کب دعا کرنی ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا، دعا کے نتیجے میں میں نے اس کی قسمت میں یہ تبدیلی لانی، گویا ہر بات اللہ نے لکھ رکھی۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں۔ فرمایا من اتا عرافن، جو کسی نجومی کے پاس آتا ہے، فسألہ عن شیء، کچھ پوچھتا ہے، میری کتنی شادیاں ہوں گی، میری قسمت میں کیا لکھا ہے، میرے لیے کیا معاملہ ہے، یہ کروں نہ کروں، کچھ بھی پوچھتا ہے، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، مسلم کی یہ روایت ہے، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں کی جائے۔ ایسا شخص صرف جاتا ہے اور پوچھتا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے من اتا عرافن او کاہنا، جو کسی نجومی اور کاہن کے پاس جا کر پوچھتا ہے، وہ صدقہ، اور اس کو کہتا ہے واقعی تو نے سچ کہا، ایسا ہی ہے، بما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اس کا انکاری ہے، اس نے اس کا انکار کیا۔
اس لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو مصیبت تجھے پہنچی ہے یہ کبھی ٹل نہیں سکتی تھی، پہنچنی ہی پہنچنی، کیونکہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی. جو مصیبت تجھے پہنچی ہے یہ کبھی ٹل نہیں سکتی تھی، وہ تجھے پہنچنی ہی پہنچنی تھی. وما اخطأک، اور جو ٹل گئی ہے لم یکن لیصوبک، یہ تجھے کبھی پہنچنی ہی نہیں تھی. جو ٹل گئی ہے وہ کبھی تجھے پہنچنی تھی ہی نہیں. اس لیے یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے عذاب سے کوئی شان والا اس کی شان تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی کہ وہ بہت بڑا شان والا ہے تیرے عذاب سے بچ جائے گا تو اس کی شان اس کی شان تیرے عذاب سے اسے بچا نہیں سکتی، نفع نہیں دے سکتی. اس لیے سب اللہ جو چاہے کرتا. 70,000 لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا 70,000 لوگ ہیں جو قیامت کے دن بغیر کسی حساب کے اللہ انہیں جنت میں بھیج دے. 70,000 لوگ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام ہر کوئی اپنی رائے دینے لگ گیا کہ ان سے کون مراد ہے. کچھ کہنے لگے یہ خوش نصیب صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں. کچھ کہنے لگے جن کی ولادت اسلام پر ہوئی اور انہوں نے شرک نہیں کیا. مختلف آراء. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون، جو غلط قسم کا دم نہیں کرواتے. دیکھیں جائز دم جائز ہے، وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ آپ نے کیا بتایا رقیہ دم کو کہتے ہیں. وہ صحیح دم کیا جاتا ہے اور وہ درست ہے. لا یسترقون، غلط قسم کا دم نہیں کرواتے. آج کل ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، بے نماز بیٹھے ہوئے ہیں، دم کرتے ہیں، جنہوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی، پاکی پالیدی کا اتنا پتہ نہیں، وہ دم کرتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں ان کے پاس. تو لا یسترقون، غلط قسم کا دم نہیں کرواتے. ولا یتطیرون، اور کبھی بدشگونی نہیں کرتے. ولا یکتوون، اور کبھی جسم کو داغتے نہیں. اور فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اللہ مہربانی کرے گا، اللہ ٹھیک کر دے گا، اللہ مہربانی. علاج کراتے ہیں لیکن توکل اللہ پہ رکھتے. یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ توکل رکھ کر آپ اونٹ کا پاؤں نہ باندھیں. نہیں، باندھ کے اللہ پہ توکل کریں، علاج کروا کے پھر اللہ پہ توکل کریں کہ شفا اسی نے دینی. یہ دوائی شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ دے. کتنے ہی لوگ ہیں وہی دوائی کھا کر ٹھیک نہیں ہوتے، اور کتنے ہی لوگ ہیں وہ دوائی کھا کر ٹھیک ہو جاتے. دراصل ان کو اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، ان کو نہیں کرتا. شفا اللہ کے ہاتھ میں، یہ یاد رکھیے گا. ہمارے ہاں موضوع روایتیں بنی ہوئی. ایک روایت سفر کے حوالے سے بھی کہ جھوٹ یہ ہے اللہ کے نبی پر لگایا گیا کہ آپ نے یہ فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو مجھے سفر مہینے کے ختم ہونے کی اطلاع دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. جھوٹی حدیث.
اس طرح کی حدیثیں گھڑ گھڑ کے اور عجیب و غریب رواج بنائے ہوئے ہیں. وہ کئی لوگ جو ہے نا آخری بدھ جو سفر کے مہینے کی آخری بدھ اس میں چھٹی کرتے، کاروبار بند کرتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بیماری سے نجات ملی تھی، شفا ملی تھی، لہذا وہ خوشیاں مناتے. آپ سیر کو گئے تھے تو یہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر سیر کو جاتے. تو اس طرح یہ فضول باتیں، ایسی کوئی چیز حدیث میں، قرآن میں، کہیں بھی شریعت میں نہیں آتی. ہاں دعائیں پڑھیں، دعائیں سیکھیں جو اللہ کے نبی نے دعائیں. صبح شام کے اذکار میں میں بس ایک دعا آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ وہ ضرور کیا کریں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت، صحت کا سوال کرتا ہوں، پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور تجھ سے عافیت کا اپنے دین میں بھی اپنی دنیا میں بھی سوال کرتا ہوں. وَأَهْلِي وَمَالِي، اپنے اہل و عیال میں بھی عافیت کا اور اپنے مال میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے رازوں کو چھپائے رکھ. وآمن روعاتی، اے اللہ میری گھبراہٹوں سے مجھے امن میں دے، میری تکلیفوں سے مجھے بچا کے رکھ. اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میرے آگے سے میری حفاظت فرما. ومن خلفی، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما. وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں طرف سے حفاظت فرما، میری بائیں طرف سے حفاظت فرما. ومن فوقی، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما. اور رب اعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے میرے رب میں تیری عظمت کے نام سے، تیری بڑائی، تیری عظمت کی وجہ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اغتال من تحتی، کہ کہیں میں نیچے سے اچک نہ لیے جاؤں. جب زلزلے آتے ہیں تو زمین میں دھنس جاتے ہیں لوگ، کہیں میں یعنی آپ دیکھیں کس قدر جامع دعا اللہ کے نبی نے صبح و شام کی دعاؤں میں یہ کی جاتی ہے، بتائی ہے کہ کہیں سے ہر طرف سے میری حفاظت فرما، کہیں سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بنائے، کسی قسم کی بدشگونی سے بچائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.